الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين النجوم الهدى الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية رضي الله تعالى عنه: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائی اور دوستو عزیزو، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے جس کے بارے میں گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ مہینہ شروع زمانے سے ہی عزت والا اور احترام والا رہا ہے، اور یہ مہینہ اشہر حرم میں شمار ہوتا ہے، یعنی وہ 4 مہینے جن 4 مہینوں کا ادب و احترام زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ کرتے تھے، اور ان مہینوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال، قتل و قتال سے پرہیز کرتے تھے ان مہینوں کے ادب کی وجہ سے. تو ان مہینوں کے اندر، خاص کر رجب کے اندر، تاریخی اعتبار سے بھی کچھ واقعات پیش آئے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر اسلامی مہینے میں جو مسلمانوں کی تاریخ کے واقعات ہیں وہ ہم یہاں عرض کر دیا کریں، کیونکہ تاکہ مسلمان جو ہے وہ اپنے ورثے سے جڑا رہے، اپنی روایت سے جڑا رہے یہ، اور اس کو پتہ چلے کہ ہمارے بڑے کیا تھے اور ہم کیا ہیں. اسی مہینے کی 13 تاریخ کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت کا واقعہ پیش آیا تھا. تو اس بارے میں گزشتہ جمعے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے. رجب ہی کے اندر سن 61 ہجری میں غالباً 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا واقعہ بھی پیش آیا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ جل جلالہ نے ان کو صحابہ میں بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا. حضور علیہ السلام کے منظور نظر تھے. آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں مانگی تھیں، ان کو دعائیں دی تھیں، اور اپنی وحی کی کتابت کے لیے حضور علیہ السلام نے ان کا انتخاب فرمایا تھا. اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں شمار ہوتے ہیں، اور کاتبین وحی میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ممتاز مقام عطا فرمایا تھا. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں بھی مانگی ہیں، اور صحابہ بھی ان کی بڑی عزت کرتے تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیاست میں سب سے ماہر اگر کوئی شخصیت میں نے دیکھی ہے تو وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اے لوگو، تم کیسر کی سیاست کے تذکرے کرتے ہو، اور ان کی سیاست کو تم سمجھتے ہو کہ وہ بہت بڑے سیاستدان ہیں، حالانکہ تم میں معاویہ موجود ہیں. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا تھا. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی 22 رجب المرجب کو ہوئی ہے. حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کی محنت کی برکت سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کی برکت سے اللہ جل جلالہ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی وہ جماعت تیار فرمائی تھی کہ ان جیسے انسان نہ زمین و آسمان نے کبھی پہلے دیکھے ہیں اور نہ ان کے بعد کبھی قیامت تک یہ زمین و آسمان ایسے انسانوں کو دیکھیں گے۔ بہت اونچی شخصیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کی برکت سے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کا خود اللہ نے انتخاب فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، آپ کے صحابہ کے بارے فرماتے ہیں کہ من کان مستنن فلیستن بقدمات بمن قدمات، جس آدمی نے اپنا کسی کو راہبر بنانا ہو، رہنما بنانا ہو، کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہو، کسی کو پیش رو بنانا ہو، کسی کو اپنا قائد بنانا ہو، تو اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کو اپنا رہنما راہبر بنائے جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ اولئک اصحاب رسول اللہ، فرمایا وہ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، اور فرمایا اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولنصرت دینہ، کہ یہ وہ لوگ تھے جن کا اللہ نے خود انتخاب فرمایا ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات گزرے ہیں اور ان کی امتیں بھی گزری ہیں، تو سارے نبیوں کی امتوں سے انتخاب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کے لیے، آپ کے صحابہ بنانے کے لیے اللہ نے ان شخصیات کو خود ساری انسانیت سے چنا ہے۔ تو وہ منتخب شخصیات تھیں جن جیسے اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے نبیوں میں اونچا مقام عطا فرمایا تھا، ایسے ہی آپ کی شاگردی کے لیے، آپ کی صحبت کے لیے، آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے، آپ کے دین کی مدد اور نصرت کے لیے بھی اللہ نے ساری انسانیت کے اندر سے جو سب سے بہترین انسان تھے، اللہ نے ان کا انتخاب کر کے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد و صحابہ بنا دیا تھا، اور جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے اپنی کتاب مقدس کے اندر بار بار اللہ قرآن فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، 1 کم 90 دفعہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو یہ اے ایمان والو یعنی وہ لوگوں جن کے دلوں کے اندر ایمان پختہ ہو چکا ہے، کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو راسخ کر دیا ہے، تو 1 کم 90 دفعہ اللہ نے ان کو یا ایھا الذین آمنو فرمایا ہے۔ تو 1 کم 90 دفعہ اللہ نے ان کے ایماندار ہونے کی، ان کے مومن ہونے کا اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر سے اپنی کتاب مقدس کے اندر اللہ نے اس کا اعلان فرما دیا ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ ظاہر ہے ہم تو اس وقت نہیں تھے نا، اس وقت تو ایمان والے کون تھے؟ حضور کی مجلسوں میں بیٹھنے والے صحابہ، آپ کے اہل بیت، وہی ایمان والے تھے، ان کو اللہ نے ایمان والا فرمایا۔ اور کسی نے فرمایا کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو راسخ کر دیا، پکا کر دیا ہے۔ کسی جگہ فرمایا اولئک ھم المتقون، یہی اصل میں تقوی والے ہیں۔ کسی جگہ فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کسی جگہ فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہی جو ہے ہدایت پانے والے ہیں۔ کسی جگہ فرمایا اولئک ھم المہتدون، یہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو ہدایت یافتہ جماعت اور رشد و ہدایت کے مرتبے پر فائز جماعت، دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب جماعت، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت ہے، جن کے بارے میں اللہ نے اپنی کتاب مقدس کے اندر اعلان فرما دیا، فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین آمنوا، اور آگے چل کے فرمایا کلا وعد اللہ الحسنى، کہ فرمایا تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنے رب پر ایمان لایا اور پھر اللہ کے نبی کی ہدایت پر اپنا جان مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، یہ لوگ اور جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے ایمان لایا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ فرماتے ہیں لا یستوی، یہ سارے آپس میں برابر نہیں ہیں، اللہ کے ہاں ان کے درجے الگ الگ ہیں۔ لیکن آگے چل کے فرمایا کلا وعد اللہ الحسنى، کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں
اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ کلا وعد اللہ الحسنى، ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، کہ وہ لوگ جن کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہماری طرف سے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنى، وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے حسنہ کا وعدہ ہو چکا ہے، جنت کا وعدہ ہم نے ان سے کر دیا ہے، اولئک عنہا مبعدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو جہنم سے دور دور رکھیں گے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اس لیے سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ قرآن کی نص قطعی کہہ رہی ہے کلا وعد اللہ الحسنى۔ اور ایک میڈیا اسکالر کہتے ہیں کہ یہ کلن میں ان کا کلن کڈنا میں تو مثلا کلن یہ نہیں نکل سکتا، اللہ نے اپنی کتاب مقدس میں کہہ دیا کلا وعد اللہ الحسنى، ہر ایک سے ہمارا جنت کا وعدہ ہے۔ تو اس لیے صحابہ سارے جنتی ہیں، انہی صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اور یہ فتح مکہ سے ایک سال پہلے سن 7 ہجری میں جب حضور علیہ السلام عمرۃ القضاء کے لیے مکہ تشریف لائے تو اس وقت یہ مسلمان ہوئے، اور جب مسلمان ہوئے تو اس کے بعد فتح مکہ اگلے سال ہوا، اور فتح مکہ کے ساتھ ہی پھر غزوہ حنین ہوا فتح مکہ کے ساتھ۔ ہمارے سیرت کے درس یہاں بھی چل رہے ہیں اور میرا درس دوسری جگہ چل رہا ہے، ہم 9 ہجری کے واقعات وہاں درس کر رہے ہیں۔ تو جب فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا، فتح مکہ پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے۔ اس سے پہلے کی جنگوں میں حضور کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، احد میں لڑے، خندق میں لڑے اور حدیبیہ میں روکا، ان جنگوں میں حضور کے ساتھ جنگ چلتی رہی، کیونکہ یہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، جس طرح باقی کافر لڑ رہے تھے اور یہ بھی لڑ رہے تھے۔ لیکن جب فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، ایمان قبول کر لیا، تو اللہ کے نبی سے حضرت عباس حضور کے چچا، انہوں نے حضور سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ ابو سفیان سردار آدمی ہے، یہ تو عزت چاہتا ہے، اعزاز چاہتا ہے، تو آپ یہ مسلمان ہو گیا تو اس کو کوئی اعزاز بھی دے دیں کوئی آپ اس کو۔ تو حضور نے اسی موقع پر جب یہ مسلمان ہوئے یہ عزت عطا فرما دی، فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، فرمایا جو آدمی بھی ابو سفیان کے، اب مکہ فتح ہو رہا ہے نا، اور مکہ والے کون لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو مکہ سے نکالا تھا، اب یہ ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ہماری گردنیں مار دی جائیں گی۔ تو حضور نے اعلان فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا، ہم نے ابو سفیان کو اعزاز دیا ہے کہ اس کے گھر میں داخل ہونے والے کو بھی ہم امن دے رہے ہیں، اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ تو ان کے گھر کو اللہ کے نبی نے جس طرح بیت اللہ کو فرمایا کہ جو بیت اللہ میں داخل ہوگا ہم اس کو بھی امن دے دیں گے، جو اپنے گھر میں داخل رہے بند ہو جائے گا اس کو بھی امن دے دیں گے۔ تو جہاں اللہ کے نبی نے بیت اللہ کو دارالامن قرار دیا، وہیں ابو سفیان کے گھر کو بھی اللہ کے نبی نے دارالامن قرار دیا تھا۔ پھر یہ اس کے بعد اب اگلی جنگ ساتھ ہی فتح مکہ کے فوراً بعد اگلی جنگ حنین کی ہوئی، اور تو یہ ابو سفیان، ان کے دونوں بیٹے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور دوسرا یزید رضی اللہ، یزید ایک تو معاویہ کا بیٹا ہے نا، اس کا نہیں میں کہہ رہا، امیر معاویہ کے بھائی کا نام بھی یزید ہے، جو بہت بڑے اسلام کے بہت بڑے کمانڈر تھے، شام کی فتوحات میں امیر معاویہ سے پہلے ان کا بڑا حصہ ہے، حضرت عمر کے دور میں بڑی فتوحات کی ہیں انہوں نے۔ تو یہ تینوں باپ بیٹے شریک ہوئے، اور جب حنین فتح ہو گیا تو اس میں 6000 ان کے قیدی بنے حنین والوں کے، اور بڑا مال غنیمت مسلمانوں کو آیا، 40,000 بکریاں مسلمانوں کے مال غنیمت میں آئیں، 24,000 اونٹ مسلمانوں کو مال غنیمت میں آئے، اور بھی بے شمار سامان آیا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس مال غنیمت کو جب تقسیم کیا تو 100 اونٹ ابو سفیان کو حضور نے دیا، اور 40 اوقیہ چاندی ابو سفیان کو دی،
آج کل اس کی قیمت بنتی ہے 9,35,136 روپے۔ اتنی چاندی ابو سفیان کو دی حضور نے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرا بیٹا معاویہ، یزید یہ بھی ہیں، حضور نے ان کو بھی 100 اونٹ دیا، اور ساتھ جو ہے وہ 40 اوقیہ چاندی اللہ کے نبی نے ان کو بھی دی، تو 300 اونٹ اللہ کے نبی نے ان تینوں کو دے دیے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے ایمان کو بھی قبول کیا، اور پھر حضور علیہ السلام جب واپس مکہ سے مدینہ چلے گئے تو یہ لوگ بھی حضور کے ساتھ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، اور حضور علیہ السلام نے اس کے بعد امیر معاویہ کو یہ اعزاز بخشا کہ حضور علیہ السلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کاتب بنا لیا، اپنا منشی بنا لیا۔ وہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ سفارشی منشی برتی ہو گیا، یہ سفارشی منشی برتی ہو گیا۔ یہ سوشل میڈیا پہ آپ سنتے ہیں نا، دیکھتے ہیں تو بڑے آنکھیں کان کھول کے دماغ کھول کے سنا کریں، یہ ایسا نہ ہو کہ سنتے سنتے اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ یہ بڑا اونچا دربار ہے صحابہ کا، اللہ کے نبی کا، وہاں اس پر تبصرہ کرتے بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، شریعت ہمیں ادب سکھاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو کیا کیا، اپنا کاتب مقرر کیا۔ اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہو رہی تھی اس کے بعد اس کو لکھنے کے لیے میرے معاویہ کو اللہ کے نبی نے مقرر فرمایا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، کیونکہ 9 ازواج مطہرات تھی امت کی مائیں، 9 ایک وقت میں حضور کی بیویاں تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی باری مقرر کی ہوئی تھی، ہر روز رات کو دوسری کے گھر ٹھہرتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ یہ بھی امت کی ماں ہیں، حضور کی بیوی ہیں، یہ بھی حضور نے ان سے نکاح کیا ہے۔ تو ان کی باری تھی جب حضور ان کے گھر میں تھے، ام حبیبہ کے گھر میں، امیر معاویہ کے گھر بہن کے گھر میں۔ تو اتنے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر دروازہ کھٹکھٹایا، تو حضور نے پوچھا کون ہے، تو عرض کیا کہ معاویہ۔ اندر آئے تو ان کے کان کے اوپر جو ہے نا قلم رکھا ہوا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ امیر معاویہ یہ کیوں رکھا ہوا ہے قلم کان کے اوپر؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کام کے لیے، کہ اگر آپ مجھے کچھ لکھنے کا کہیں تو مجھے قلم تلاش نہ کرنا پڑے، میرے پاس پہلے سے موجود ہو، اور آپ کی کہی ہوئی بات کو میں فوراً لکھ لیا کروں، اس لیے قلم رکھا ہوا ہے۔ تو حضور نے پھر فرمایا، قسم کھا کے فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے حکم کے علاوہ نہ میں کوئی چھوٹا کام کرتا ہوں نہ بڑا کام کرتا ہوں، جو کام بھی کرتا ہوں اس کی طرف سے وحی آتی اس کے بعد کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اس کی طرف سے مجھ پر وحی آئی، اس کا حکم ہوا، اس کے حکم کی وجہ سے میں نے تمہیں اپنا کاتب مقرر کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں سفارشی منشی برتی ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنا کاتب مقرر کیا ہے۔ حضرت نوف صحابی فرماتے ہیں کہ جب آیت الکرسی نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے میرے معاویہ کو بلایا اور فرمایا کہ معاویہ اس آیت الکرسی کو لکھ لو، اور فرمایا اس کو لکھ لو اس لیے کہ قیامت تک آج کے بعد جتنے لوگ بھی اس کو پڑھیں گے سب کا اجر و ثواب اللہ تیرے کھاتے میں لکھے گا۔ تو آج جو آیت الکرسی سورہ بقرہ میں لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کے لکھنے کا لکھا امیر معاویہ نے تھا، سارا ثواب اللہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دے رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا کاتب مقرر کیا تھا، اور کاتب کس کو مقرر کرتے ہیں؟ جس پر 100% اعتماد ہو، یہ کوئی معمولی بات ہی آسمان سے اترنے والی وحی ہے، اس کو لکھنے کا مسئلہ ہے، اور وہ قیامت تک کے لیے پڑھا جانا ہے۔ اگر اس میں زیر زبر کی بھی کوئی غلطی کر دیتا ہے تو وہ غلطی پھر چلتی چلی جائے گی۔ تو جس پر اعتماد ہو اسی کو کاتب مقرر کیا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو امیر معاویہ پر اعتماد تھا، اسی لیے اللہ کے نبی نے ان کو اپنا کاتب مقرر کیا تھا، اور حضور علیہ السلام نے ان کو دعائیں بھی دی تھی، اور پھر جب اسلام قبول کیا ہر وقت اپنے ساتھ بھی رکھا۔ پھر فتح مکہ کے بعد ہر وقت حضور کے ساتھ ہوتے تھے۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ سردار سے اپنے خاندان اپنے قبیلے کے مسلمان ہو گئے، حضور نے ان کے ایمان کو قبول کر لیا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اب مجھے اپنی طرف سے کوئی پروانہ لکھ کے دے دیں، کوئی میسج لکھ کے دے دیں، تاکہ میں جا کے وہ میسج آپ کی طرف سے اپنی قوم کو سناؤں
اور وہ دعوت دوں تو ہو سکتا ہے کہ میری قوم کے لوگ بھی مسلمان ہو جائیں۔ تو اس وقت حضور کے پاس بہت سے صحابہ تھے۔ حضور علیہ السلام نے وہ اپنا پروانہ لکھنے کے لیے، خط لکھنے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ انہی کو کہا کہ امیر معاویہ لکھ دو۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیسے لکھوں؟ تو فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ سے شروع کرو۔ تو انہوں نے لکھا اور پھر حضور علیہ السلام نے اپنا پروانہ ان کو بھیج دیا۔ غزوہ تبوک جب ہوا سن 9 ہجری کے اندر، اور اس میں بھی امیر معاویہ ساتھ تھے، تو جب تبوک کے موقع پر پہنچے تو اللہ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ مقابلے میں نہیں آئے۔ ان کا ایک ایلچی آیا ہرقل بادشاہ کا، روم اس وقت کی سپر پاور تھی، اس کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، 30,000 کا لشکر لے کر نکلے۔ تو ان کی طرف سے ایک ایلچی آیا، ہرقل کا خط لے کر آیا، اور وہ خط جس شخصیت نے پڑھ کے حضور کو سنایا وہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور پھر جو جواب لکھنے کے لیے حضور نے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرمایا تم اس کا جواب بھی لکھ کے دے دو ان کو۔ اور اس کے علاوہ بے شمار دعائیں حضور نے مانگی ان کے لیے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر تشریف لائے، تو امیر معاویہ پہلے سے اپنی بہن کے گھر میں تھے۔ یہ یاد رکھیں امیر معاویہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت رشتے ہیں۔ ایک تو ان کی بہن حضور کے نکاح میں تھی تو حضور کے سالے لگے، برادر نسبتی لگے یہ۔ اسی طرح حضور کے ہم زلف بھی تھے۔ حضور کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کی بہن تھی قریبہ صغرا اس کا نام تھا، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ تو اس طرح امیر معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی لگے ہیں۔ اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں علی اکبر جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے، ان کی والدہ کا نام ہے لیلا، اور یہ لیلا جو ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، اور یہ لیلا جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بھانجی ہیں یہ۔ تو ہر حسین کے نکاح میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بھانجی ان کے نکاح میں ہے۔ علی اکبر جس کے نوحے لوگ گاتے ہیں وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھانجی کے بیٹے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، حضرت علی کے بھی چچا ہیں، ان کی پوتی لبابہ، اور یہ حضرت امیر معاویہ کے بھتیجے کے نکاح میں ہے، ولید بن عقبہ کے نکاح میں ہے۔ تو ان سب کی بنو امیہ کی اور ہاشمیوں کی آپس میں بہت قریبی رشتہ داریاں تھیں، ان کی سب کی ایک دوسرے کے بہت کلوز رشتہ دار تھے یہ سارے۔ تو امیر معاویہ جب حضرت ام حبیبہ کے گھر میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ام حبیبہ اپنے بھائی معاویہ رضی اللہ عنہ کے بالوں میں وہ ہاتھ مار رہی تھی۔ تو حضور نے پوچھا کہ اے ام حبیبہ کیا تو اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہر بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے تو میں بھی اپنے بھائی سے محبت کرتی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی تیرے بھائی امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو عزیزوں، صحابہ سارے ہی ہمارے لیے آنکھوں کے تارہ ہیں، ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ ہر ایک کی عزت اور احترام ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ صحابہ بھی ہمارے آنکھوں کا تارہ، اہل بیت اطہار بھی ہماری آنکھوں کا تارہ ہے۔ کسی ایک کی بھی ادنا سی گستاخی اور بے ادبی، الحمدللہ اہل سنت والجماعت کسی ایک کی بھی ادبی نہیں کرتے، سب کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی بے ادبی کرے گا کسی کی بھی تو پھر قیامت کے دن سامنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا